السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لیے صرف اور صرف اسی وحدہ، اسی ایک رب کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آج سے سورہ زخرف انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زخرف میں 7 رکوع ہیں اور 89 آیتیں ہیں، 89 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ دنیا کی حقیقت اور اس سے بچنے کا مضمون بتایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہ جان لے اور دنیا کو اتنا ہی مقام نہ دے جتنا کہ اس کا مقام ہے، جتنا کہ دنیا کا مقام ہے، تب تک وہ اپنی حقیقی فلاح و کامیابی کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ دنیا کا کیا مقام ہے، کتنا مقام ہے، اور جتنا مقام ہے دنیا کا، جتنی اس کی وقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا ہی اس کو ویٹ دے۔ اور جب تک اتنا ویٹ نہیں دے گا، یہ اپنی حقیقی کامیابی، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، اس حقیقی کامیابی کے لیے یہ کام نہیں کر پائے گا۔ تو اس دنیا کی حقیقت بھی اس سورہ مبارکہ میں بتائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، یہ حرف مقطعات ہیں جس کا معنی اور مطلب اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ حرف مقطعات کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت یا قرآن کے مقام و مرتبے کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے بعد والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بات کرنے کے پہلے قسم سے بات کو شروع کی۔ والکتاب، ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ کسی بات کی اہمیت کو بتانے اور جتانے کے لیے، یا کوئی بات بہت اہمیت کے حامل ہے اور لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، کیونکہ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیں، اور ہم اس کو قسم کھا کر کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے قسم کھا کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام میں بیان فرما دیا تھا، یہ بات حجت پوری کرنے کے لیے کافی تھی کہ حشر کے میدان میں اللہ کہہ دیتا تھا یہ خبر ہم نے پہنچا دی تھی، یا نبی کے ذریعے سے پہنچا دیتا۔ تو اللہ نے کلام میں بھی بیان فرمایا، اور کلام میں بھی بیان کو یہ اور اہمیت دے اس بات کو، اس لیے اللہ نے قسم کھایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو اہم بات سمجھانے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی مکرم جب قسم کھاتے تو اپنے رب کی قسم کھاتے، اور رب اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے قسم کھاتا تو اپنے مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتا۔ لیکن یہاں پہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی نہیں، اپنے کلام کی قسم کھایا۔ تو کتنی اہم بات آگے ہونے والی ہے، اس کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، اور قسم اپنے کلام کی کھائی۔ اور کلام کیا؟ جو مبین ہے،
یعنی ایسی واضح کتاب جو ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں واضح فرق کرتی ہے، جو اپنا مدعا کھلے طور پر، صاف طور پر، واضح طور پر رکھنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، یعنی کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا وچن۔ تو اپنے وچن کی، اپنے کلام کی قسم کھایا، اور وہ کلام کیسا ہے؟ مبین، واضح، صاف۔ اور پھر قسم کس چیز کی کھائی؟ کس وجہ سے قسم کھائی؟ کس بات کو سمجھانا چاہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا، یعنی عربی میں قرآن کو نازل کیا۔ اگر انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں ہوتا تو عرب کے لوگ تو نہ سمجھ پاتے، کیونکہ عرب میں نازل ہو رہا ہے، تو پہلے جو مخاطب ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگ سیکھ کر کے پھر پوری دنیا کو سکھائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، پھر لوگوں نے الگ الگ لینگویج سیکھی، اور پھر اس کلام کو ہر لینگویج میں پہنچایا گیا۔ تو قرآن کو عربی میں نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کلام کی قسم کھائی اور یہ بتایا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن اتنی بڑی قسم کے بعد بھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کتاب نہیں سمجھا۔ ہم نے اس کتاب کو، اکثر مسلمانوں نے، اس بر صغیر کے اکثر مسلمانوں نے اسے قسم کھانے کی کتاب سمجھا ہے، دم نکالنے کی کتاب سمجھا ہے، جھاڑنے پھونکنے کی کتاب سمجھا ہے، یا اسی قسم کی اور بھی چیزوں کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے قرآن کی، یہاں پہ جو کہا کہ جو مبین ہے، جو واضح طور پہ اپنے مدعے کو رکھتی ہے، اور اس کو عربی میں نازل کیا۔ تم نہیں لکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہوا؟ سن اور سمجھ تو سکتے ہو، تو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عربی تم جانتے ہو اور تم سمجھ سکو۔ تو اسے ہم نے سمجھنے کے لیے نازل کیا، اور اس کے بعد بھی روگردانی۔ اور اس کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ اس کو آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 4، اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں سے آسمان دنیا میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً جن آیتوں کو چاہا، جتنی آیتوں کو، جس صورتوں کو چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے۔ تو یہ کتاب کہاں پر ہے؟ اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، بہت بلند مرتبہ، نہایت حکمت والی۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مالائے اعلیٰ پر یعنی آسمان دنیا میں اس کی شرف کو اسی لیے بیان کیا تاکہ اہل زمین اس کے شرف کو پہچان سکے، اس کی تعظیم بجا لائیں اور اس کی اطاعت کریں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن مجید، فی ام الکتاب، اصل کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد کا قول ہے، رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لدینا بمانا اندنا ہے، یعنی ہمارے پاس، یعنی اللہ کے پاس، جیسا کہ امام قتادہ وغیرہ نے بھی کہا ہے۔ لعلی، البتہ نہایت بلند، یعنی بلند مقام و مرتبہ اور شرف و فضل والی ہے۔ حکیم، نہایت حکمت والی، یعنی محکم اور ہر طرح کے التباس اور کجی سے پاک ہے۔ اور یہ سب کچھ اس کتاب کی شرف اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے، بے شک یہ بڑی رتبے والی کتاب ہے، جو کتاب محفوظ ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے سورہ عبسہ آیت نمبر 11 سے، خبردار یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں پر یعنی صفوں پر، پیجوں پر لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھی ہوئی ہے، یعنی وہی لوح محفوظ، اور پاک ہے اسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سرداروں اور نیکوکار ہیں، وہ ہاتھ جو اسے لکھتے ہیں
وہ سردار اور نیکوکار لوگ ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کی عظمت بتائی گئی، قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے فرمایا، اور قرآن کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ مبین ہے، اپنی بات کو واضح طور پر رکھتی ہے، کھلے طور پر، کہ اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اسے عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، بہت بلند مرتبہ ہے اور نہایت حکمت والی، ایسی عظیم کتاب جس کا نازل ہونا انسانیت کے لیے خوشی کی بات ہے، زمین والوں کے لیے خوشی کی بات ہے، انس اور جن کے لیے، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا، خود اپنی بات کو، اپنی اسپیچ کو نازل فرمایا، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا۔ لیکن یہ کتاب کے آنے کے باوجود مکہ کا حال کیا ہے کہ وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور ماننے والوں کو ستا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیا قرآن نازل ہونا بند ہو گیا؟ اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 5، کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی تم حد سے گزر رہے ہو، ایسا عظیم کلام نازل ہو رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں نازل ہو رہی ہیں، تمہارے پالنہار کے، تمہارے خالق کی طرف سے، اور خالق ہی بتا سکتا ہے کہ مخلوق کو کس طریقے سے جینا ہے، جس مخلوق کا خالق ہے اس کے طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تم روگردانی کر رہے ہو، اس کے بعد تم منہ موڑ رہے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ نصیحت روک لی جائے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کلام کو نہیں مان رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کے باوجود کیا فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ شرکسی کہ تم حد سے گزر رہے ہو، اس کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل سے انکار کر رہے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ پیغام روک لیا جائے گا؟ یہ روکا نہیں جائے گا، اور روکا گیا بھی نہیں۔ جب سے پورا نازل ہوئے تک مکہ میں 13 سال اور مدینہ 10 سال یہ نازل ہوتا رہا۔ اس سے کیا عبرت ملی؟ ہم بھی جب بعض دفعہ کسی کو قرآن سناتے ہیں تو وہ سننے سے انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اس صدی میں ایسی باتیں تم لے کر کے آؤ 1450 سال پرانی، تم تو پیچھے لے کر کے جا رہے ہو، یہ کون سی بات اور کون سے عمل کی طرف بلا رہے ہو، یہ کون سی دنیا کی طرف بلا رہے ہو؟ تکذیب کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، اپنے رب کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اب سیکھنے کے لیے یہی کتاب بچی ہے، دنیا کے علم حاصل کریں گے تو دنیا کے اندر کچھ کر پائیں گے، بات کرنے کے لائق ہوں گے، اور بزنس اور کاروبار کرنے کے اور دولت کمانے کے لائق ہوں گے۔ تم یہ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ تو تکذیب کر رہے ہیں۔ تو کیا کریں ہم؟ کیا کریں؟ قرآن کو پہنچانا، سنانا اور اس کی تعلیم بند کر دیں؟ اس آیت سے یہ سبق ملا کہ لوگ تکذیب کر رہے تھے، لیکن کیا اللہ رب العزت نے اس پیغام کو نازل کرنا بند کیا؟ نہیں کیا۔ کیا رسول اللہ نے اس پیغام کو سنانا بند کیا؟ نہیں کیا۔ آپ مسلسل 13 سال تک سناتے رہے، اور انہی میں سے لوگ نکلتے رہے، انہی میں سے لوگ نکلتے رہے۔ جب جس کا وقت اللہ رب العزت نے طے کیا تھا ہدایت کے لیے، جب جس نے ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہا، اس کو نصیحت لگی اور اسے ہدایت ملی۔ تو اس آیت سے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی اگر تکذیب بھی کر رہا ہے تو بھی ہمیں پیغام کو پہنچانا بند نہیں کرنا ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کے مقدر میں لکھا ہوگا ملے گی، نہیں لکھا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو طالب آخری سرحد پہ پہنچ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آپ کو آ کر کے کہا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لیجئے۔ اس آیت کے تعلق سے ابن عباس اور ابو صالح، مجاہد اور قتادہ وغیرہ جو اور بھی مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ قرآن
اس وقت اٹھا لیا جاتا، یعنی روک لیا جاتا، جب اس امت کے ابتدائی لوگ یعنی مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرکین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و بھلائی کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا، اور تکرار کے ساتھ یعنی بار بار تکرار کے ساتھ 20 سال یا اس سے کم و بیش اسے نازل کرتا رہا، کیونکہ یہ آیت کتنے سال کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو لحاظ میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 20 سال یا اس کو کم و بیش اس کے طرف دعوت دیتے رہے، تو یہ کلام نازل ہوتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 377، آیت نمبر 5 کو پھر سے دیکھیں۔ کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر یعنی اس وجہ سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر نصیحت روک لیں، قرآن کو روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، یعنی اس کو سننے سمجھنے اور عمل کے انکار کر رہے ہو؟ تو ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے مسلسل 23 سال کے اندر اس قرآن کو نازل کرتا رہا۔ آیت نمبر 6، اور ہم نے پہلے لوگوں میں سے کتنے ہی نبی بھیجے، یعنی بہت سے نبی آپ کے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، آپ کے پہلے بھی کئی انبیاء کو بھیجے گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ تو یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے ہیں تو یہی ہوا ہے، اور اب انسانیت کی تاریخ کیا بدل جائے گی؟ آج بھی یہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جو آیت نمبر 7 میں بتایا، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے۔ تو جب بھی آسمانی پیغام ان کے پاس آیا ہے، آسمانی دین، آسمانی شریعت، آسمانی قانون، جس رب نے اس کائنات کو بنائی اور اس مخلوق کو بنائی، انسان کو، اس نے اس کائنات میں رہنے کے رولز جو بنائے کہ تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے، یہ تمہارا ضابطہ حیات ہے، یہ تمہارا زندگی جینے کا طریقہ ہے، تو اس طریقے پہ لوگوں نے ہنسا ہے۔ کیوں ہنسا؟ کیونکہ انہیں اپنی مرضی کی زندگی جینا زیادہ اچھا لگتا ہے، ان کی مرضی کی زندگی میں ان کو فریڈم نظر آتا ہے۔ ان کے باپ دادا نے جو طریقے بنا دیے ہیں، ان کے معاشرے نے جو طریقہ بنا دیا ہے، ان کے سوسائٹی نے، ان کے دوست احباب نے جو طریقہ بنا لیا ہے، وہ طریقہ جینا انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور جب یہ آسمان سے کوئی وحی آتی اور نبی بتاتے کہ نہیں، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ ایسی ہونا چاہیے، اور تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہارے نیم ایسے ہونا چاہیے، تمہاری سوچ ایسی ہونا چاہیے اور نیم ایسے ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے اور عمل ایسا ہونا چاہیے، تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریقے پر ہنسنا ہے اصل میں۔ آج بھی ہم معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی اگر بات کریں، قرآن کے اصول پر چلنے کی اگر بات کریں یا عمل کریں، تو اس پر ہنسا جاتا ہے، اس پہ تانے مارے جاتے ہیں، اس پہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسانیت کی ہسٹری رہی ہے، یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی آج سے 14.5 سال پہلے بھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے یہی کیا، جنہوں نے انکار کیا تھا۔ آج بھی جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ آپ کی سنتوں پر اور اللہ رب العزت نے جو چیزوں کو فرائض کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اس کا یہ مذاق ہی اڑائیں گے۔ تو یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، یہ ہر دور میں ناکام ہوئے ہیں، ہر دور میں یہ ذلیل ہوئے ہیں، ہر دور میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، اور نبی کریم کے دور میں بھی، اور ہمارے دور میں بھی، اور ہمارے بعد والے دور میں بھی، جن لوگوں نے آسمانی قانون کو مذاق سمجھا یا مذاق بنایا، اڑایا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو تاریخ میں کیا جاتا رہا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 پھر سے دیکھیں، اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آیا، دیکھیں آپ سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا، اور جتنے بھی نبی آئے وہ ان سے مذاق ہی کیا کرتے تھے۔ تو نبی سے مذاق کرنا یعنی ان کے سوچ سے، ان کے عقیدے سے، ان کے عمل سے مذاق کرنا۔
پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 8، پھر ہم نے ان سے کئی زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر کے دیکھیں کہ ان سے بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، ان سے زیادہ دولت والی، ان سے زیادہ فوجیں والی، ان سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے، جب انبیاء کا مذاق اڑائے، یعنی آسمانی شریعت کا مذاق اڑایا گیا، زندگی گزارنے کے طریقے کا مذاق اڑایا گیا، تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ان کی نسلوں کو، ان کے خاندان تک کا پتہ ختم کر دیا۔ تو یہ صرف انہی کے لیے نہیں، آپ دیکھیں مدینہ میں بھی جب مدینہ کو ختم کرنے کا ان لوگوں نے سوچا تو اللہ رب العزت نے جنگ بدر، جنگ احد، اور پھر اس کے باوجود بعد میں آسمان سے فوجیں پہنچاتے رہا اور ان کے تہ و بالا کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی جو بھی اب ایسا کرے گا اس کے لیے بھی وہی چیز ہے۔ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس کے اندر؟ کہ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے ذریعے سے بتائے ہوئے فرائض سنتوں کا اگر ہم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، دین کو مذاق سمجھا، تو ہم بھی پھر اسی کیٹیگری میں آئیں گے، اور پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب کا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو علم بردار بنائے اس دین کا، اس شریعت کا، اس آسمانی شریعت کو ہم خوشی سے قبول کریں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا ہے۔ اس سے بہتر ضابطۂ حیات اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس نے اس دنیا کو اور اس جسم کو جس نے بنایا ہے، اس سے بہتر اس جسم کے لیے، اس انسان کے لیے ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت، پوری جد و جہد، پوری کوشش، پوری محنت لگا دیں اور اس کو حاصل کر کے خوش ہوں۔ جیسے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کا موعظہ آ گیا، ایک ایسا واعظ، ایک ایسی بات جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتی، موعظہ۔ اور یہ کیسا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کل بفضل اللہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم کل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے پا کر کے خوش ہو جاؤ، فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں جمع کرنا، بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو پا کر کے ہم خوش ہوں کہ ہمارے لیے ہمارے آقا نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، ہمارے رب نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، اس پہ ہی عمل کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور جس نے اس قانون کو ہنسی اور مذاق سمجھا، شریعت کو، سنت کو یا فرض کو، تو وہ اپنے آپ کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 9، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس سے سوال کریں؟ مشرکین سے، کیونکہ آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بتاؤ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تم نے جن کو اپنا کارساز بنا رکھے ہو، جن کو تم نے اپنا بگڑی بنانے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا بنا کر کے رکھے ہو، مخلوق کو، یا تو وہ انسان ہے یا فرشتے ہیں یا پتھر ہے یا جانور ہے، جن کو بھی تم نے اپنا کارساز بنا رکھے، اچھا یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فوراً کہتے ہیں نہیں، وہ تو اللہ ہے۔ تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب اور خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ نہایت غالب جو ہے اور جو خوب جاننے والا ہے، وہی اتنا بڑا کائنات کو بنا سکتا ہے، وہی سورج، چاند، زمین و آسمان اور یہ پوری اسپیس اور گیلیکسی وغیرہ کو بنا سکتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ فلاں انسان نے بنایا ہے، فلاں جن کو ہم پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، ان نے بنایا، ایسا نہیں کہیں۔ آیت نمبر 10، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا
اب اللہ رب العزت نے انہیں ان سے پہلے قبول کروایا. کیا چیز قبول کروائی؟ توحید ربوبیت، کہ رب کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، خالق، پھر مالک کون ہے، پھر مدبر، پلان کس کا چلتا ہے. تو یہ سب چیز کے لیے فوراً کہتے ہیں. اور یہ بھی تاریخ ہے، انسانی تاریخ، کہ ہر دور میں مشرکوں نے یہی جواب دیا ہے کہ زمین آسمان سورج چاند کا بنانے والا، انسان کا بنانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا وہ اوپر والا ہے، وہ بہت غالب ہے اور خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے، اس نے بنایا ہے. یا وہ سپریم پاور، اس طریقے سے کہہ کر کے یعنی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے، اس نے بنایا ہے. یہاں یہ نہیں کہتے کہ فلاں انسان نے یا فلاں انتقال ہو گیا انہوں نے یا فلاں فرشتے نے، ایسا نہیں کہتے. تو توحید ربوبیت کا اقرار کرانے کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بتاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ سب اصل میں مشرکین کو کس طریقے سے دعوت دی جائے گی، کس طریقے سے انہیں دین سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، وہی سب کچھ چلتا ہے قرآن کے اندر. اور یہی آیتیں نازل ہوتے رہتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آ کر کے اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سنایا کرتے تھے. تو صحابہ کی ایمان اور بڑھ جاتے تھے اور جو انکار کرنے والے ہوتے تھے ان کے کفر اور بڑھ جاتے تھے، ان کا انکار اور بڑھتا تھا. لیکن جن کا ایمان بڑھتا تھا ان کے تعلق سے ہندہ کیا کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ سے آ کر کے ایسا کیا ان کے سینوں میں پھونکتے ہیں کہ یہ کمزور قوم، یعنی اس نے کہا کہ یہ بدو اور غلام ہم سے نظریں ملا کر کے اور سینہ نکال کر کے بات کرتے ہیں، جبکہ غلام ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں تھی مکہ کے اندر. لیکن جب یہ کلام ان کے سینے میں آتا تو ان کے اندر جرأت آتی، ان کے اندر ظلم سے نکلنے کی یا ظلم کو ختم کرنے کی جرأت پیدا ہوتی. تو بس یہی کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سنایا کرتے تھے، جس سے لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوتے جاتی. تو اس سے ہمیں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی انداز میں ہمیں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں، یہ ہو گیا آیت نمبر 9، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا آپ دیکھیں گے کہ ایک جہاں پر سڑک وغیرہ بنتی ہے تو بڑے بڑے پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، ایک لیئر آپ کو دیکھیے کہ 3-4 فٹ کی جو زمین کی لیئر ہوتی ہے، اس کے نیچے پتھر ملے گا، اس کے نیچے اور سخت پتھر اور نیچے، اور پھر بالکل پرتھوی کے جب بیچ میں جائیں گے تو آگ جل رہی ہے، کبھی کبھی اس میں سے لاوا نکلتا ہے کہیں کہیں. لیکن اوپر سے اللہ رب العزت نے ایک بچھونا بچھا دیا ہے زمین کا، اور اسی زمین سے پھر انواع اقسام کی یعنی الگ الگ چیزوں کو نکالتا رہتا ہے اور ہمارا رزق کا انتظام ہوتا رہتا ہے. سکون و اطمینان سے ہم لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں اسی سے اگاتے ہیں، اور وہی چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت نکال کر کے دیتا ہے. کیا یہ چھوٹی موٹی قدرت ہے؟ اور اللہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ بغیر بنائے بھی کئی جگہ آپ کو راستے نظر آئیں گے. یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے راستے ہیں ایک طرف سے دوسرے طرف جانے کے لیے، پہاڑوں کے قریب سے یا پہاڑوں کے بیچ میں سے. اسی طریقے سے پانی کے بھی راستے ہوا کر، پانی جہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ڈیم بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. کچھ ایسے پتھر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں، آگے پیچھے پوری زمین ہے مٹی کی، لیکن بیچ میں پتھر آ گیا اور وہاں پہ وہ ڈیم بن گیا. جب آپ ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا ہاں یہاں ڈیم ہونا بہت ضروری تھا، اگر نہیں ہوتا تو گرمی کے موسم میں یہاں سے بھی پانی نکل جاتا اور یہاں کے جانور مر جاتے. تو ان جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیچ بیچ میں ڈیم بنے ہوئے. ایسا ڈیم دیکھنے کا میرا اتفاق ہوا الحمدللہ. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ راستے بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں تاکہ تم راستہ پاؤ. آیت نمبر 11، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل فرمایا، کچھ بھی نہیں، ایک اندازے سے پانی نازل فرمایا.
کہ کتنا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، اور اس نازل کرنے کی حکمت کیا تھی. پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر زندہ کیے، یعنی مردہ زمین جو سوکھی ہوئی پڑی تھی، مردہ دانے جو اس کے اندر سوکھے ہوئے پڑے ہوئے تھے، ہم نے اس میں زندگی کی ہلچل جاری کر دی. اب وہ دانے جو ہیں وہ پھوٹ کر کے باہر آ گئے، یعنی وہ انسان کی غذا باہر آ گئی، تو وہ زمین زندہ ہو گئی. اس اگزامپل کو دے کر کے اللہ رب العزت نے اب اصل بات بیان فرمائی. جو بات کا یقین ہونا ہماری زندگی کو کے اندر انقلاب کے لیے اہم ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی طرح تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، اسی طرح تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا. جس طریقے سے یہ مردہ زمین سے مردہ دانے پڑے ہوئے ہیں، ایک بارش گری اور یہ نکل پڑے، اسی طریقے سے جب دوسرا نفخہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو آسمان سے ایک بارش ہوگی اور انسان پھر اس میں سے اگے گا، انسان نکلے گا اور نکل کر کے اپنے رب کی طرف دوڑے گا، اور پھر حشر کا میدان ہوگا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا. تو ہم مر کر کے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے والا. یہ اہم عقیدہ. آیت نمبر 12، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ، اور اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا. یعنی جتنے بھی نباتات ہیں اور حیوانات ہیں، نباتات یعنی اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جوڑوں سے پیدا ہوئی، اور حیوان یعنی چلنے والے جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اڑ کر کے چلیں، رینگ کر کے چلیں، یا پیر سے چلیں، یا 2 پیر سے چلیں، یا 10 پیر سے چلیں. تو یہ جتنے بھی حیوان ہیں یہ سب اللہ رب العزت نے ان کو جوڑوں سے پیدا کیا. یعنی پہلے انسان پیدا ہوا، پہلے جانور پیدا ہوئے، پہلے پرندے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس کی جنریشن شروع ہوئی. جیسے کئی سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے بتا دیا کہ پہلے ہم نے میل اور فیمیل پیدا کیے، جوڑے پیدا کیے، اس کے بعد پھر اس کے انڈے ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوں گے. یہ اللہ کے کلام میں ایسی کئی ریسرچ جو ہمارا سائنس سالوں لگا کر کے اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے اور پھر وہ ریسرچ کر کے سامنے لے کر کے آتا ہے. اور قرآن وہ عظیم کلام کہ اس کو اگر پڑھنے والا ہو تو وہ بڑی بڑی ریسرچ جس میں لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اور اس کے بعد جو ریسرچ کر کے وہ لے کر کے آتے ہیں وہ 1 اور آدھی آیتوں کے اندر ہی وہ چیزیں وہ حاصل کر لے گا. ایسا علم کا خزانہ، ایسا عظیم الشان کلام اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمایا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اس نے جوڑے سے پیدا کیا، اور تمہارے لیے کشتیاں جو ناؤ وغیرہ ہوتی ہیں اور چوپائے جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. تو کشتیاں بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے کہ بڑے بڑے سمندر میں، بڑی بڑی لہروں کے بیچ میں، موجوں کے بیچ میں اس کو حفاظت سے اللہ رب العزت چلاتا رہتا ہے. اور ایسے ایسے سخت جانور جیسے آپ دیکھیں گھوڑا، خچر وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ اگر بکھر جائیں تو انسانوں کو یا انسانوں کی جماعتوں کو تباہ اور برباد کر دیں. اگر یہ اپنے غصے کے اندر آ جائیں اور کودنا شروع کر دیں تو جماعت کی جماعت تباہ ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تابع کر دیا انسان کے، کہ انسان کے حکم پر یہ چلتے ہیں، جہاں پہ بیٹھاتا ہے، جہاں پہ چلاتا ہے وہاں چلتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، جس کے اوپر بیٹھ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں تم جاتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹوں پر جم کر بیٹھ جاؤ. پھر جب تم ان پر متواضع ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، تو تم پر اپنے رب کی نعمت یاد کرو، یعنی الحمدللہ کہو، تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ کیسی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا
لمنقلبون، وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کرنے کے لائق والے نہیں تھے۔ واقعی کیا ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لائق ہیں؟ کیا قابو میں کرنے کے والے ہیں؟ اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے جس سفر میں ہم جا رہے ہیں، اور اصل سفر جو ہے ہمارا وہ ختم جب ہوگا اور ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری آخرت بھی یاد دلائی جا رہی ہے اس دعا کے اندر، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ علی بن ربیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے، یعنی اس وقت حضرت علی خلیفہ وقت تھے، خلیفہ تھے اس وقت، امیر المومنین تھے۔ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے رقاب میں پیر رکھا، یعنی سواری کا جو رقاب ہوتا ہے اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ۔ پھر جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، یعنی تمام قسم کی تعریف اور تمام شکر اللہ کا ہے۔ یہ سواری کے اوپر جب اکثر آپ دیکھیں گے کہ انسان بیٹھتا ہے اور خوبصورت جب سواری ہوا کرتی ہے یا زیادہ قیمتی سواری ہوا کرتی ہے، اچھی قیمتی کار یا گاڑیاں ہوا کرتی ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ فخر کرتا ہے کہ میں اس لائق ہوں، اپنی کالر والر کو سیدھی کرتا ہے۔ لیکن کیا تعلیم اسلام دیتا ہے کہ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے یہ جو سفر کا آغاز ہو رہا ہے یہ اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ، تعریف اور شکر اللہ کا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کیا اور ہم اسے اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ کہا، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، بلا شبہ تیرے سوا کوئی اور نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ اصل میں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیے، کیونکہ وہ گناہ کا نتیجہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اور اگر دنیا میں آ جائے تو اچھی بات ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اس پہ صبر کر کے اس گناہ کو دھلوا لیں۔ لیکن اگر یہ ظلم ہمارے اس دنیا میں نہیں آیا یا معاف نہیں کیا گیا، ہم نے توبہ نہیں کیا اور معاف نہیں کروایا، تو یہ قبر میں آئے گا، حشر میں آئے گا اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو بندہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، بلا شبہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور پھر ہنس دیے، حضرت علی نے پھر ہنس دیے۔ میں نے پوچھا اے امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آپ کس بات پر ہنسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے کیا ہے، اور پھر آپ نے ہنس دیا تو میں نے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام اس قدر نبی مکرم کی کاپی کیا کرتے تھے کہ وہ صحابی دیکھ رہے ہیں کہ آپ سواری پہ چڑھے اور پہلے بسم اللہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی، پھر یہ دعا پڑھی، اور پھر آخری میں ہنس دیے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یار کہ امیر المومنین آپ کیوں ہنستے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا، میں نے رسول اللہ کو ایسا ہی دیکھا، آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی ہنس دیا۔ یہ ہے سنت، صحابہ اکرام کے پاس یہ مقام تھا کہ جو نبی نے کیا ہے، جیسا کیا ہے ویسا کرنا ہے، اس میں کچھ سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے ہنس دیے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مطلب حضرت علی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ نے کیوں ہنسے؟ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس بات نے آپ کو ہنسایا، آپ نے ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ
تیرے رب کو اپنے بندوں پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہی اس کو بخش سکتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2620، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3446۔ سواری پہ بیٹھنے کے تعلق سے جو ایک دعا اور آپ کو مل سکتی ہے، مسلم شریف میں بھی دیکھیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1342، آیت نمبر 14، آج کی کلاس کی آخر، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّهُ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، رکوع نمبر 7، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 3 کے اندر ہم نے دیکھا مقصد زندگی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کتاب کا علم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد۔ اور اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن بڑی بلند مرتبہ اور پرحکمت کتاب ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے اور پرحکمت کتاب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے زمین والوں کو کہ اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی بزرگی کو سمجھیں۔ آیت نمبر 4، دوسرا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آیت نمبر 9۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ زبردست جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، آیت نمبر 9۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی راستہ پاؤ، آیت نمبر 10۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں پانی اتارا ہے، خاص مقدار میں، کہ کہاں پہ کتنی کب کیسی ہونا چاہیے، یہ سب اللہ رب العزت کے پلان میں تھا، اس لیے کہا مدبر بھی ہے اللہ۔ آیت نمبر 11۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ نے تمام جوڑے پیدا کیے، مطلب جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کیے، حیوانات، وہ سب کو اللہ نے جوڑوں سے پیدا کیا ہے، اور نباتات کو، اگنے والی چیزوں کو، اور چلنے والی جتنی بھی مخلوق ہے سب میل اور فیمیل ہے۔ آیت نمبر 12۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، یہ بھی سواری بھی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ آیت نمبر 12۔ نواں، اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کیا، یعنی ہمارے تابع فرمان کر دیا یا ہمارے لیے اس کو بنا دیا، آیت نمبر 13۔ 10واں، ایک روز ہمیں اپنے رب کے طرف پلٹنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ہمیں اپنے رب کے طرف پلٹنا ہوگا۔ آیت نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھایا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے گزرنے کی حقیقت کو سمجھائی، جو ہے نا حد سے گزر جانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کلام کو نازل کرتا رہا۔ یہ آیت نمبر 5 میں تھا۔ کامیاب لوگوں کے رویے۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، کتاب کو سمجھنا، آیت نمبر 3 کے اندر جو تھا، کتاب کو سمجھنا، یہ کامیاب لوگوں کا رویہ۔ اللہ ہم سب کو بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے اور اس صفت کا ہمیں مالک بنا دے۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، حد سے گزرنا، یعنی اس علم کو پر عمل نہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا انکار کرنا، اس کو کسی بھی اینگل سے انکار کرنا۔ دوسرا، رسولوں کا مذاق اڑانا، یعنی رسولوں کے طریقے کا، ان کے حکموں کا مذاق اڑانا، یہ آیت نمبر 7۔ تیسرا، احسان فراموشی کرنا، آیت نمبر 15 کی روح سے، احسان فراموشی کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس یہ ایسی عالی رتبہ کتاب ہے، عالی مرتبہ کتاب ہے، تو یہ کتاب پا کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے لیے نازل کیا ہے،
اس میں میرا ہی ذکر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تمہارا یعنی ایک ایک انسان خطاب آ گیا اس کے اندر. تو جب میں پڑھوں گا تو میرا ذکر بھی اس میں ملے گا, آپ پڑھیں گے آپ کا ذکر بھی ملے گا اس میں, اور ہم سب کی پریشانیوں کا حل بھی ملے گا. تو کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی. منزلیں کہاں ہماری, کیا ان آیتوں کو پڑھتے ٹائم ہمارے ذہن میں یہ بات آئی, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ دوسرا, حد سے گزرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے احسان فراموشی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.